بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فروا ہے۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے جب عامر سے میری فیس بک پر دوستی ہوئی۔ عامر بہت حسین و جمیل لڑکا تھا۔ چند روز فیس بک پر دل بہلانے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کا واٹس ایپ نمبر لے لیا۔ پہلے تو ہم ایک دوسرے کو وائس میسیجز اور آڈیو کال کرتے تھے، لیکن پھر ویڈیو کال پر بھی لطف اندوز ہونے لگے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مجھے عامر سے محبت ہو گئی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ عامر ہمارے ہی شہر میں رہتا تھا۔ ایک روز میں نے عامر سے ملنے کی ضد کی تو وہ فوراً مان گیا اور ہم نے ایک ہوٹل میں ملاقات کی۔ یہاں سے ہماری پہلی ملاقات کا آغاز ہوا تھا۔ عامر میرے لیے پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ لایا تھا۔ وہ میری تعریفیں کیے جا رہا تھا اور میں اس کی دلکش آنکھیں دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ عامر سے ملاقات کے بعد میری محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر ایک روز میں نے عامر سے سوال کیا کہ اگر تمہارے سامنے دنیا کی حسین ترین لڑکی کھڑی کی جائے اور اس کے مقابلے میں مجھے کھڑا کیا جائے تو تم کس کا انتخاب کرو گے؟ پہلے تو عامر مسکرایا، پھر کہنے لگا میں یقیناً تمہارا ہی انتخاب کروں گا کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ خیر ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں اور اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میری محبت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا اور میں اس محبت کو اب نکاح میں بدل کر پاک کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے عامر سے کہا کہ ہمیں جلد ہی شادی کر لینی چاہیے تاکہ اس رشتے کو نکاح میں بدل کر پاک کر لیا جائے۔ عامر کہنے لگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم 2 سال تک ایسے ہی میرے ساتھ گزارا کرو گی، پھر میں تم سے شادی بھی کر لوں گا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں اپنا مستقبل مزید اچھا بنانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو اور زندگی مزے سے گزرتی رہے۔ خیر ایسے ہی وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن باتوں باتوں میں عامر نے کہا ہماری دوستی ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا جو کہ اب محبت میں بھی بدل چکی ہے، لیکن تم نے مجھے آج تک خوش نہیں کیا۔ میں عامر کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ میں نے کہا خوش تو ہم ہر روز ہوتے ہیں، پھر آپ کس خوشی کی بات کر رہے ہو؟ در حقیقت عامر نے میرے ساتھ جنسی تعلق بنانے کی بات کی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ شادی سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے انکار کرنے کے بعد وہ مجھے طرح طرح کی باتیں سنانے لگا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، اگر مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو میری بات مان لیتی۔ میں اس کے آگے مجبور ہو چکی تھی۔ آخر کار میں نے اسے محبت کا ثبوت دینے کے لیے روزانہ اس کا بستر گرم کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد وہ مجھ سے خوش رہنے لگا۔ اس کی خوشی میں بھی خوش تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا کہ ایک دن میں بازار سے کچھ سامان خریدنے گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے عامر کو ایک لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے دیکھا۔ میں شدید غصے میں عامر کے پاس گئی اور پوچھا عامر یہ لڑکی کون ہے؟ وہ کہنے لگا باجی آپ کون ہو؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ اس نے اتنا کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں بھی شدید پریشانی میں گھر آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے عامر کو کال کرنا شروع کر دی۔ 2 دن تو اس نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ پھر جس دن اس نے کال ریسیو کی تو صرف مجھے اتنا بتایا کہ وہ لڑکی میری ہونے والی بیوی ہے۔ تم آج کے بعد کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جب مجھے حقیقت کا علم ہوا تو میں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ پھر کچھ گھنٹے رونے کے بعد میں نے جان دینے کا فیصلہ کیا اور 2 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی، لیکن بدقسمتی سے میں بچ گئی۔ آج میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اب میں سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہوں اور اپنے کیے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہتی ہوں۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ شادی سے پہلے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات نہ بنائیں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔